السلام علیکم دوستوں، اشرف مروان، یہ نام شاید ہی آپ نے کبھی اپنی لائف میں سنا ہو۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اسرائیل اور ایجپٹ دونوں ممالک آج بھی اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ آخر اس شخص نے ایسا کیا کارنامہ کیا تھا کہ ایجپٹ میں پیدا ہونے اور مسلمان ہونے کے باوجود اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام موساد ہے کہ دو ٹاپ لیول آفیسرز اس کی خاطر آپس میں لڑ پڑے۔ آخر اسرائیل اس کو اپنا بیسٹ پے یعنی کہ جاسوس کیوں مانتا ہے، اور آخر کیوں ایجپٹ اس شخص کو ڈبل ایجنٹ کہتا اور اپنا ہیرو تسلیم کرتا ہے۔ Ashraf Marwan, an Egyptian super spy. The Israelis believe that he was their man, but he tricked the Israelis into taking him seriously. He was the number one source of Israeli intelligence. Ashraf Marwan, I believe that he served Egypt well. He was prepared to play the dangerous game. Ashraf Marwan was the best actor to play the part. وجاهد وقاتل. Everything was like staged, managed to the highest possible standard. The Ashraf Marwan angle. Playboy, fun-loving, with a sense of pride. I am a big shot. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2 فروری 1944 کو، جب اشرف اس دنیا میں آئے۔ ان کے والد ایک ملٹری آفیسر تھے جو کہ ایجپٹین ریپبلکن گارڈ میں جنرل آفیسر کے رینک پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ابھی اشرف 21 سال کے ہی تھے کہ انہوں نے 1965 میں کائرو یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کر لی اور پھر وہ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ 1965 میں ہی وہ مونا نصیر سے ملے جو کہ اس وقت کے ایجپٹ کے صدر کی بیٹی تھیں۔ مونا کو اشرف سے دلی لگاؤ ہو گیا، مگر ان کے والد سمجھتے تھے کہ اشرف کا انٹرسٹ ان کی بیٹی میں اس کی ذاتی حیثیت سے زیادہ سیاسی حیثیت کی وجہ سے ہے۔ مگر صدر صاحب کو اپنی بیٹی کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور یوں جولائی 1966 میں مونا اور اشرف کی شادی ہو گئی۔ 1968 میں اشرف مروان نے ناصر کے کہنے پر سمی شرف کے انڈر کام کرنا شروع کر دیا۔ سمی شرف صدارتی دفتر کے سربراہ اور ایجپٹین انٹیلیجنس کے ڈی فیکٹو چیف تھے۔ ناصر نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وہ اشرف پر نظر رکھ سکے، مگر کچھ ہی عرصے بعد اشرف اپنی بیوی اور ایک نو مولود بیٹے گمال کے ساتھ لندن چلے گئے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ لیکن جب صدر صاحب کو اشرف کی شاہانہ طرز زندگی کے متعلق خبر ہوئی تو انہوں نے اسے واپس ایجپٹ بلا لیا اور اشرف مروان نے دوبارہ سمی شرف کے نیچے کام کرنا شروع کر دیا۔ صدر ناصر کے ساتھ اشرف نے تقریباً 8 سال کام کیا۔ اس دوران صدر صاحب اشرف کو خفیہ اور حساس مشنز پر بھی بھیجتے رہے۔ ستمبر 1970 میں ناصر کی وفات کے بعد اشرف سادات کا قریبی ساتھی بن گیا۔ سادات جو کہ ایجپٹ کے نئے صدر بن چکے تھے، ان کو اشرف کی اس لیے بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ناصر کے خاندان کی حمایت حاصل ہونے کا دنیا کو ثبوت دے سکیں۔ 1973 کی جنگ سے پہلے اشرف کی مہارت نے سادات کی توجہ حاصل کی، جس نے اسے خارجہ تعلقات کا انچارج نامزد کر دیا۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اشرف نے سعودیہ اور لیبیا کی قیادتوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کیے، جس کی وجہ سے ایجپٹ کو اہم مالی اور فوجی امداد حاصل ہوئی۔ اشرف مروان نے سعودیہ عرب اور اوپیک کے دیگر ممالک کو امریکہ کے خلاف تیل کی پابندیاں عائد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کو دوبارہ تیل فراہم کرنے کے امریکی فیصلے کا بدلہ لینے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ جس کی ڈومیسٹک آئل آؤٹ پٹ 1969 میں اپنی پیک پر تھی، اوپیک کی پابندیوں کی وجہ سے 1973 میں امریکہ کو اکنامک اسٹیگنیشن یعنی کہ معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ سادات نے اشرف مروان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے لیبیا سے میراج 5 ایئر کرافٹس کی ڈیل کرنے کے لیے بھی اشرف کا انتخاب کیا، جسے اشرف نے بخوبی سر انجام بھی دیا، اور یوں اشرف مروان کا وقار اور عزت سادات اور عرب ممالک کی نظروں میں بلند ہو گیا۔ اب وہ ایک بہت ہی پر اعتماد اور قابل شخص بن گیا تھا جس کی ہر ایک کو ضرورت تھی۔ اشرف مروان کی اس داستان میں کلائمیکس تب آتا ہے جب ایجپٹ اپنا علاقہ جسے اسرائیل نے 1967 کی 6 دن کی جنگ میں ایجپٹ سے لے لیا تھا کو واپس حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔
Israel leaders call it the total destruction of Egypt's Sinai forces. اشرف چونکہ سادات کا بہت ہی قریبی ساتھی بن چکا تھا، اس کے سینے میں ملک کے بہت سے راز دفن تھے۔ اشرف کو ایجپٹ سے متعلق تمام خفیہ معلومات تک رسائی حاصل تھی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشرف نے اسرائیل کو آنے والی جنگ کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی، جس میں مصر کے مکمل جنگی منصوبے، فوجی مشقوں کے تفصیلی بیانات، مصر کے ہتھیاروں کے سودوں کی اصل دستاویزات شامل ہیں، سوویت یونین اور دیگر ممالک کے ساتھ مصر کا ملٹری آرڈر آف بیٹل، اعلیٰ کمان کی ملاقاتوں کے منٹس، دیگر عرب رہنماؤں کے ساتھ سادات کی پرائیویٹ گفتگو کے احوال، اور یہاں تک کہ سادات اور یونین رہنما لیونٹ کے درمیان ماسکو میں ہونے والی خفیہ سربراہی ملاقاتوں کے منٹس تک شامل ہیں۔ اب یہ ساری معلومات اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا میر تک پہنچ چکی تھی۔ اسرائیل نے اس انفارمیشن کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی ملٹری اسٹریٹجی کو چینج کیا تاکہ وہ جنگ کے دوران ایجپٹ سے ایک قدم آگے رہ سکے۔ اپریل 1973 میں اشرف مروان نے موساد کو خبر دی کہ ایجپٹ مڈ آف مئی میں اٹیک کرے گا، مگر حملہ نہ ہوا۔ اسی طرح اکتوبر میں اشرف نے موساد کو جان بوجھ کر گمراہ کن معلومات فراہم کر کے حملہ کرنے کے لیے ایک اور منصوبے پر آمادہ کیا، مگر اسرائیل نے اس وارننگ کو سیریس نہ لیا، کیونکہ اسرائیل سمجھتا تھا کہ ایجپٹ ان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک کچھ خاص ہتھیار ان کے ہاتھ نہ آئیں۔ مگر سادات نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ویپنز کے بغیر ہی اسرائیل پر ایک سرپرائز اٹیک کرے گا، جس کا اسرائیل کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو، اور سادات ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوا۔ سادات نے یوم کیپور کے دن اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس دن سارے لوگ اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہو کر صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں اور باقی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر روک دی جاتی ہیں۔ اشرف نے 4 اکتوبر کو رات 10 بجے زویکا ضمیر، جو کہ موساد کے چیف تھے، ان سے لندن میں میٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ ایجپٹ 6 اکتوبر 1973 کو سن سیٹ کے وقت حملہ کرے گا، مگر ایجپٹ نے سرپرائز دیتے ہوئے جسٹ بیفور 2 PM اسرائیل پر حملہ کیا، جبکہ اسرائیل اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، اور یوں ایجپٹ نے سنائی کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ یاد رہے کہ سنائی وہی علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اشرف مروان نے اسرائیل کو جان بوجھ کر غلط خبر دی تاکہ وہ حملے کے وقت تیار نہ ہوں، یا پھر اشرف کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ حملہ سن سیٹ کے وقت نہیں بلکہ 2 بجے کر دیا جائے گا۔ یہاں موساد اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل نے سن سیٹ کے وقت ہی حملہ کرنا تھا، مگر سیریا کے اسرار پر حملے کا وقت تبدیل کیا گیا، اور چونکہ اشرف اس وقت لندن میں موجود تھا اس لیے اسے اس ریپڈ چینج کا علم نہیں ہوا۔ اس نے تو بالکل صحیح انفارمیشن اسرائیل کو دی تھی۔ مگر دوستوں، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف کو سادات کا اتنا قریبی ساتھی ہونے کے باوجود اس بات کا علم نہ ہو۔ یہاں ہم ڈاکٹر ایرن بیگمن کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے اشرف کو ایز اے ڈبل ایجنٹ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ موساد صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اشرف کو اپنا ہیرو بنا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ اشرف نے اسرائیل کو غلط انفارمیشن دے کر موساد کو مس لیڈ کیا، تو یہ موساد کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہوگی، اور دنیا کے سامنے ان کی ایجنسی کا وقار اور غرور خاک میں مل جائے گا۔ اس جنگ میں 2800 لوگ مارے گئے، 8800 لوگ زخمی ہوئے، اور 200 سے زائد لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ جنگ کے بعد جہاں اسرائیل کی عوام میں شدید غم و غصہ تھا، وہیں ایجپٹ کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اور ان کی ان خوشیوں میں اشرف مروان بھی شامل تھا۔ لوگوں کے اس غم و غصہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل میں ایک کمیشن بنایا گیا جس کو گرانٹ کمیشن کہتے ہیں۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ جنگ میں اسرائیل کی ناکامی کی وجہ جانیں۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر علی زیرا نے تحقیقات کرنے والے اس کمیشن کو بتایا کہ اشرف نے ایجپٹ کے صدر انور سادات کی ہدایات پر اسرائیل کو گمراہ کن معلومات فراہم کی تاکہ وہ صدر کا اعتماد حاصل کر سکے۔ انہوں نے اشرف کو ڈبل ایجنٹ کہتے ہوئے سوال کیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا
ہوتا ہے کہ ایک سینئر ایجپٹین آفیسر دن دہاڑے لندن میں اسرائیلی ایمبیسی آتا ہے اور اس کی ایمبیسی اور لیڈرز کو اس بات کی خبر تک نہیں ہوتی، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا بھر کی درجنوں انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کی نگرانی کر رہی ہیں۔ 2004 میں موساد کے فارمر ڈائریکٹر جنرل زویکا زمیر نے علی زیرہ پر الزام لگایا کہ اس نے اسرائیل کے ایک بہت ہی قابل اعتماد ایجنٹ کا راز دنیا کے سامنے افشاں کیا، جس کی وجہ سے موساد کو بہت نقصان ہوا۔ הוא צנזור של הידיעות, הוא משחרר ידיעות שהן תואמות את החשיבה, אתה יודע מה, החולנית שלו. دوسری طرف ایجپٹ نے اشرف کو اس کی دی ہوئی سروس کے لیے ہائیسٹ آنر ایوارڈ سے نوازا۔ یہاں ہم دوبارہ ڈاکٹر ایرن بریگمن کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اشرف اپنے آخری دنوں میں انہی سے رابطے میں تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی کتاب کے ذریعے دنیا کو بتایا تھا کہ اشرف ایک ڈبل ایجنٹ ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر ایرن کو کیسے پتا چلا کہ اشرف ایک ڈبل ایجنٹ ہے؟ دراصل علی زیرہ کا ایک انٹرویو کرنے کے بعد ڈاکٹر ایرن کو علی زیرہ نے بتایا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا جاسوس ایک ڈبل ایجنٹ ہے جو کہ ایجپٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر ایرن چونکہ ایک جرنلسٹ تھے تو انہیں یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے جو کہ موساد جیسی ایجنسی کو پاگل بنا رہا ہے۔ جب انہوں نے تحقیقات کی تو انہیں پتا چلا کہ وہ شخص اشرف مروان ہے، لیکن ڈاکٹر ایرن نے تصدیق کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اشرف کو ایز اے سن ان لا کہہ کر مخاطب کیا، مگر اشرف نے اس کتاب کا کوئی رسپانس نہ دیا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر ایرن نے ایک آرٹیکل میں اشرف کا نام لیا، جس کے بعد اشرف نے ڈاکٹر ایرن سے رابطہ کیا اور ملنے کی پیشکش کی۔ ڈاکٹر ایرن پہلے تو کافی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے ایک زندہ جاسوس کے متعلق دنیا کو آگاہ کیا تھا جس کی جان کو اب بے حد خطرہ تھا، لیکن ڈاکٹر ایرن بتاتے ہیں کہ مروان ان سے کافی خوش اخلاقی سے ملا مگر وہ کچھ ڈرا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب ڈاکٹر ایرن نے گرانٹ کمیشن اور علی زیرہ کے متعلق فون پر اشرف کو بتایا تو اشرف نے ڈاکٹر ایرن کو ملنے کی دعوت دی۔ ملاقات کے لیے 27 جون 2007 کا دن منتخب کیا گیا مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 27 جون 2007 کو لندن میں اشرف اپنے اپارٹمنٹ کے 5th فلور سے گر کر مر گیا، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ مار دیا گیا۔ آخر سچ کیا ہے؟ کیا اشرف مروان نے خودکشی کی تھی یا اس کا قتل کیا گیا تھا؟ اور اگر قتل کیا گیا تھا تو اس کا کس نے قتل کیا تھا؟ موساد نے یا پھر ایجپٹ نے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب کچھ عرصے تک تو بالکل نہ مل سکا، لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہم دوبارہ 27 جون 2007 کی طرف چلتے ہیں۔ تحقیقات کے دوران ایک عینی شاہد نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اشرف کے گرنے کے چند لمحوں بعد بیلکنی میں سوٹ پہنے ہوئے 2 آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے پہلے بیلکنی سے نیچے اشرف کو دیکھا اور پھر وہ دونوں واپس اپارٹمنٹ کے اندر چلے گئے۔ اس کے علاوہ موت کے وقت اشرف نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ بھی غائب تھے۔ ان جوتوں کی مدد سے پتہ چل سکتا تھا کہ آیا اشرف نے چھلانگ لگائی تھی یا انہیں جان بوجھ کر گرایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اشرف مروان کے بیٹے گمال مروان اور ان کی بیوی مونا نصیر کا کہنا ہے کہ اشرف کو موساد نے قتل کروایا۔ ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ جس دن ان کے والد کا قتل ہوا اس دن ان کی ڈائری جو کہ وہ اپنے متعلق لکھا کرتے تھے وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ اشرف مروان بہت ہی مالدار انسان تھے۔ 1995 میں چیلسا فٹ بال کلب کے ایک جھگڑے کے دوران میڈیا میں یہ انکشاف ہوا کہ مروان کلب کے 15 لاکھ کے شیئرز کے مالک تھے۔ مروان کا ایک کریڈٹ سوئس بینک اکاؤنٹ بھی تھا۔ برطانیہ میں انہیں ایک امیر زادے عربی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ایجپٹ کے خفیہ ذرائع کے مطابق اشرف نے ایجپٹ کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اشرف نے اس خطرناک مشن میں ٹریڈیشنل رشین ٹیکٹک کا استعمال کیا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں جاسوس اپنے شکار کو پہلے 95% درست معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اس کا اعتماد حاصل کر سکے، اور عین نازک وقت میں اپنے شکار کو غلط اعداد و شمار اور انفارمیشن دے کر اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ یہی کام اشرف نے بھی کیا۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ اشرف کے جنازے میں ایجپٹ کی خفیہ ایجنسی کے ٹاپ ناچ ممبرز اور آفیسرز شامل تھے، اور اس وقت کے صدر کا بیٹا گمال مبارک بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اسرائیل نے بھی اشرف کو اپنا ہیرو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک اسرائیلی رائٹر نے دی اینجل کے نام سے اشرف پر ایک کتاب بھی لکھی جس پر بعد میں ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اس فلم میں اشرف مروان کو اسرائیل کے ایک وفادار جاسوس کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ایرن بریگمن نے 2016 میں اشرف کے ساتھ اپنے تعلقات پر ایک کتاب شائع کی جس کا نام The Spy Who Fell to Earth ہے۔ لیورن ان چند منتخب افراد میں سے تھا جس کی معلومات تک رسائی حاصل تھی جو کہ مروان نے اسرائیل کو فراہم کی تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ if اشرف مروان was not a double agent
Then why do you think he became an Israeli spy? تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا It was money. It was adventure. He was a special character. He was the best. He was the best. اس کے برعکس ایجپٹ کے سابق صدر حسنی مبارک کہتے ہیں کہ اشرف ایک ٹرو پیٹریوٹ تھا جس نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کیا، مگر آج تک کوئی 100% ثبوت کے ساتھ یہ نہیں کہہ پایا کہ اشرف نے واقع میں ہی اسرائیل کا ساتھ دیا یا پھر وہ ایک ڈبل ایجنٹ تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔